ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پر اسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہے، اور اس پر لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہری سمندر سے موتیاں نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہے، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو تورات، انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تاریخی روایتوں اور واقعات کا نچوڑ پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جب انسان اپنی سرکشی کے عروج پر تھا تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کرا دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ یہ رہے اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام کو سنبھالے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملے تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ تو فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چانٹ لو، ہم ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، ان کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینہ تک ایسی ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کے رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اسے برے کام کرنے کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف دین کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ کہ میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کا قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلے گئے، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی تھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ اس عورت نے یہ پیشکش قبول کی اور یہ دونوں سر آنکھوں پر اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دے، یا بت کو سجدہ کرے، یا شوہر کو قتل کرے، یا پھر شراب پی لے۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل حقوق العباد میں سے ہے، لاؤ شراب پی لے۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنی کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں تو شام کو حاضری بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے لیے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجئے کہ یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کر لے یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں یہ حکم الہی پہنچایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب پانی ہے اور آخرت کا عذاب ابد الاباد ہے، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ فرشتے لٹکی ہوئی ہے۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر
باہر لٹکی ہوئی ہے اور ان پر یہ عذاب قیامت تک اسی طرح شدید اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روشن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔